حذیفہ رحمان صاحب، آپ کے اختیار پر ہی معاملہ ہو کہ آج بھی ڈی ڈی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے یہی کہا کہ بات چیت سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے، ہمارے ساتھ کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں ان کا موقف اپنی جگہ، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا بات کریں، ابھی بھی اجگزئی صاحب سے کر لیں بات، ہو جائے بات، لیکن آپ کے پاس اختیار نہیں، لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ آپ سے کیا بات کریں؟ آپ کچھ کر دیجئے، کم از کم ملاقاتیں ہی بحال کر دیجئے تو ان کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا آپ پر، اور شاید کوئی سیاسی ڈائلاگ کا آغاز ہو جائے گا ہمارے ملک میں۔ بہت شکریہ منیب صاحب، اختیار بالکل ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس مکمل اختیار ہے۔ یہ صرف اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم، چونکہ پی ایم ایل این کی نارم ٹریڈیشن ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ وزاداری دکھائی ہے، اور ہم وزاداری میں دوبارہ شاید ملاقاتیں بحال کر دیں گے، تو ہم ملاقاتیں بالکل بحال نہیں کریں گے جب تک بانی تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کے اس اختیار میں بات نہیں کی ہے یقین دہانی نہیں ملاقاتیں۔ کرائیں گے۔ چھوڑیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، تو جو آپ ہمارے اختیار کے بغیر کر دکھا دیں ملاقات، اپنی وزارت اعلیٰ کا سودا کر لیں، بے شک ملاقات کر کے دکھا دیں، جتنا یعنی کوئی سودا بلا وجہ بازی نا نہیں کری۔ ایزمپشن، اپنی ایزمپشن کیے نا آپ لوگوں نے، کئی سودے کیے ہیں، چلیں یہ آپ بات ایزمپشن بیس کریں، آپ بات نہ کریں۔ لگایا کریں، مجھے مکمل کرنے دیں میری بات۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ بالکل ملاقاتیں ہم نے بند ان کی ہیں، آن دا ریکمنڈیشن آف سپرنٹ جیل بند کی ہیں، اور سپرنٹ جیل کا اختیار ہے کہ اگر کوئی بھی سزا یافتہ قیدی باہر اس کی گفتگو کے ذریعے انتشار پھیلے، بریچ آف پیس ہو، اور یہاں تو یہ ہے کہ قومی اداروں پہ اور ڈی چوک پہ حملے ہو رہے ہوں، تو کوئی اس میں مضحکہ نہیں ہے۔ اور ہاں، بانی تحریک انصاف اس بات کی یقین دہانی جب کرا دیں گے، جیل سپرنٹ کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی، تو فیملی کی ملاقاتیں بحال ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے کا پریشر بلڈ کریں گے، کسی سیاسی شخصیت کی ملاقات نہیں ہوگی، کسی اور ایسی شخصیت کی ملاقات نہیں ہوگی جو کہ جیل مینول کے تحت کمپلسری نہ ہو، بات یہ کہ بات چیت پھر ہو کیوں نہیں رہی؟ بات چیت اس لیے نہیں ہو رہی کہ بات چیت یہ کہتے ہیں کہ اگر بانی تحریک انصاف کی رہائی بات چیت کا نام ہے تو وہ نہیں ہوگی۔ اگر بانی تحریک انصاف کو سزائیں ٹرائل کورٹس نے دی ہیں، اور یہ اس کا مطلب یہ اخذ کریں گے کہ ہم ود ون سٹروک آف پین انہیں رہا کر دیں، اور یہ ہم سے نہ این آر او مانگیں اور نہ ہی یہ ہائی کورٹ سے سزائیں ختم کرائیں، تو یہ تو بات چیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نہ اچکزئی صاحب نہ باقی کوئی ذمہ دار بندہ ان کے لیے اس لیول کا سٹینڈ لے پاتا۔ بات چیت کیا کرنی ہوتی ہے؟ بات چیت تو یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہیں ہو رہی، تو بات چیت ہوئی تو تعیناتی ہو گئی نا۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ کی تعیناتی نہیں ہو رہی، بات چیت ہوئی تو ہو گئی۔ مقصد کہنے کا یہ کہ اگر آپ بات چیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ مل جائے گی، یعنی سیدھی بات ہے تھرو این آر او نے سیٹلمنٹ چاہیے۔ حذیفہ صاحب ایک بات ہے، دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے آپ سے صرف یہ کہا ہے کہ آپ ایز اے فرسٹ اسٹیپنگ سٹون کے طور پر آپ خان صاحب سے ملاقات نہیں، اچھا چلے پھر بات سنیں، ان کے لیے کی ایشو ہے، ان کے لیے کی ایشو ہے کہ بھئی ملاقات تو ایک جائز ڈیمانڈ ہے، آپ نہیں ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں ریجیڈیٹی ہوتی تو 2 سال مسلسل ہفتے میں 3 دن 4 دن ملاقاتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن بانی تحریک انصاف نے جس طریقے سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو، ریاست کے مختلف سربراہان اداروں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں you have sufficient reasons to deny کہ نہیں ملاقات نہیں ہوگی، آپ کا ایک اس کے اوپر نہیں، مومن ایک زراعت سے 2 دفعہ نہیں ڈھتا جاتا، ٹھیک ہے، بٹ ٹھیک ہے۔ اچھا شفیع جان صاحب، اس سے پہلے کہ میں افتخار صاحب کے پاس ہوں، you have the right to respond، وہ ڈکلیئرڈ ہے، وہ نہیں، آپ خان صاحب سے ملاقات تو کوئی نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے نا کہ آج بڑے متکبرانہ انداز میں حذیفہ صاحب نے کہہ دیا کہ ملاقاتیں ہم نے بند کی ہے اور ہم نہیں کرنے دیں گے، ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے بازو پہ تو نہیں آئے، جنرل فیض حمید صاحب کا نام انہوں نے لیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا نعرہ جو تھا وہ ووٹ کو عزت دو کا تھا، اور آپ نے پھر کس چیز کو عزت دی ہے اور آپ کس طرح اس اقتدار پہ آئے ہیں، وہ ہر پاکستانی کے بچے کو پتہ ہے۔ وہ آپ لاہور کی کسی گلی میں مائک لے کے چلے جائیں منیب صاحب، وہاں پہ آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ کس طرح نواز شریف کو یاسمین راشد نے ہرایا، اور پھر کس طرح راتوں رات جو ہے اس کا فارم 47 بنا کے اس کو کامیاب بنایا گیا، کس طریقے سے نواز شریف کو جو ان کا لیڈر ہے اس کو مانسہرہ سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا، کس طرح شہباز شریف کو ہرایا گیا، کس طرح مہر شرافت نے مریم نواز کو ہرایا۔ تو وہ جو داستانیں ہیں وہ لاہور کی گلیوں میں دیواروں پہ لکھی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ نے کس چیز کو عزت دی اور کس چیز کے ذریعے آپ اقتدار میں آئے۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ ابھی بھی یہ جس متکبرانہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اور قوت ہے، اور وہ بات اسی قوت سے ہی ہوگی، اسی قوت سی بات ہوگی۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہم نے ملاقاتیں بند کی ہے، آپ کے اختیار میں یہ چیز آتی ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو جب بھی آپ سے بات کی ہے آپ کو ہم نے بے اختیار پایا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے بات کی ہے، ملاقات کے لیے پوچھ کے بتاتا ہوں، سی ایم کو خط لکھا گیا وہ بھی اس پہ چپ ہے۔
ان کے اختیار میں صرف یہ ہے کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ ہماری حکومت ہے، باقی ان کے پاس کوئی فیصلے کی قوت نہیں ہے، باقی ان کے پاس پورے پاکستان میں کسی جگہ ان کی حکمرانی نہیں ہے. ان سے زیادہ حکومت جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے. اچھا جی، افتخار صاحب یہ جو بحث ہے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی، حذیفہ صاحب نے تو کہا یہ نہیں کرنا، اور باقی شفیع جان صاحب نے کہا جی کہ یہ تو ایک اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. تو پھر کیا ڈائلاگ ہوگا جب بنیادی ڈائلاگ کی ختم ہو جاتی ہے؟ ان کی ڈیمانڈ پہلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، حذیفہ صاحب کہتے ہیں جی نہیں ملاقات ہونی، بات ختم، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. میرا خیال ہے حذیفہ کو اتنے واضح طور پہ یہ موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے. فرض کریں کل سپریم کورٹ آف پاکستان یا پاکستان کی کوئی آئینی عدالت یہ حکم جاری کر دیتی ہے کہ ملاقات لازمی ہونی ہے، تو پھر حذیفہ کا جو یہ موقف ہے یہ کہاں کھڑا ہوگا؟ میں جواب دے دوں گا اس کا ساتھ. حذیفہ کا پوائنٹ آف ویو میں سمجھتا ہوں، یہ ان کا ایک پارٹی کا موقف ہے، ٹھیک ہے، لیکن حذیفہ یہ کہتا ہے کہ 2 سال تک ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو پھر اگلا سوال پھر یہ حذیفہ اس کا کیا جواب دے گا کہ 2 سال تک ملاقاتیں ہوتی رہیں تو پھر 1 سال سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاقاتوں کا امکان تھا، ملاقاتوں کیا اجازت تھی. انہوں نے کہا جب انتشار بہت بڑا تو روک دی. تو انتشار کہاں بڑا؟ دیکھیں یہ تو وہ کہتے ہیں وہ باہر آ کے ان کی فیملی یا پریس کانفرنس کرے گی تو انتشار بڑھتا ہے. یہ تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں باہر آ کے، جو وہ کہتے ہیں اس کا جواب دینے کا حق آپ کو حذیفہ پورا ہے، آپ کی پارٹی کو ہے، آپ کے منسٹرز کو ہے، آپ ایک ایک لفظ کا جواب دے سکتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن حذیفہ میں یہ سوچنا پڑے گا کہ واقعی اگر اسٹیلمنٹ اس طرح ہی رہا اور رویہ یہی رہا کہ آپ نے کہا کہ ملاقات بھی نہیں ہونے دینی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل آگے چلے اور اگلے انتخابات سے پہلے جو فنڈامنٹل ڈیسیجنز ہیں الیکشن لاز کے بارے میں، کس طرح کا الیکشن لاز میں ترامیم کی ضرورت ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کون ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تو ساری پھر چیزیں پینڈنگ رہ جائیں گی. پھر ان پہ تو پھر ہم جیسے لوگ بات بھی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، سوچیے ذرا اس معاملے کو. اچھا اب ٹورڈز دی اینڈ رسپونڈ کر دے جلدی سے، میں چاہ رہا ہوں. میں بس احترام افتخار صاحب کی عرض کروں گا کہ ڈی چوک کے اوپر جو 26 نومبر 2024 کو جو کچھ ہوا، یہ ان کی پارٹی کے رہنماؤں کا انکلوڈنگ گنڈا پور کا جو آف دا ریکارڈ ڈسکشنز تھیں، اس میں آن ریکارڈ کے اوپر انہوں نے آ کر بتایا کہ جی بانی کا پریشر اس لیے ہم ڈی چوک پر جا رہے ہیں. اور ڈی چوک پر جس طریقے سے گولیاں چلائی گئیں 26 نومبر چنگی کے اوپر، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایک صوبے کی پولیس نے ہمیں روکا ہوا ہے لیکن اس صوبے کی پولیس کو کچل کے ڈی چوک پر پہنچ گئے. تو اس طریقے سے اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. حذیفہ یہ جو حوالے آپ دے رہے ہو اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ان 2 حوالوں کی موجودگی میں ڈائیلاگ کیسے